أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے وہ بھیجے ہوئے، قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم اجنبی لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بالکل اجنبی لوگ ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا بلکہ ہم تو آپ علیہ السلام کے پاس وہ شے لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کو منتبہ کرتے تھے کہ اگر تم لوگ شرک سے اور اس فعل خبیث سے باز نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ ان پر واقعی عذاب آ جائے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ آج ہم وہی عذاب لے کر آ گئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں تھے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آئے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس قطعی فیصلے کے ساتھ اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، تو آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے جائیے رات کے ایک حصے میں، اور آپ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے جائیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی آپ لوگ صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جائیں۔ احد ومدو حیث تؤمرون، اور آپ علیہ السلام چلے جائیے جہاں آپ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور جب ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر لوگوں نے خوشی خوشی آپ علیہ السلام کے گھر پر یلغار کر دی۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، چنانچہ تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو مت کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کیا ہم نے آپ علیہ السلام کو سب دنیا والوں کی حمایت میں کھڑے ہونے سے منع نہیں کیا تھا؟ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، آپ علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی وہ لوگ اپنی اس بدمستی میں بالکل اندھے ہو گئے تھے۔ دل کے اندھے پن کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کے دل بلائی اور برائی کی تمیز سے بالکل عاری ہو گئے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو انہیں آ پکڑا ایک چنگار نے اجالا ہونے کے وقت۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو بنا دیا اس کی نچلے والا، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے کنکر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستیاں ایک سیدھی راہ پر واقع تھیں۔ قوم لوط علیہ السلام کی یہ بستیاں اشارہ عام پر واقع تھی جو یمن، بحیرہ عرب اور شام بحیرہ روم کے ساحلوں کو آپس میں ملاتی تھی۔ مشرقی ممالک ہندوستان، چین، جاوا، ملایا وغیرہ سے یورپ جانے کے لیے جو سامان آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اتارا جاتا تھا، اور پھر اس راستے سے تجارتی قافلے اسے شام اور فلسطین کے ساحل پر پہنچا دیتے تھے۔ اسی طرح یورپ سے مشرقی ممالک کے لیے آنے والے سامان شام کے ساحل پر اترتا تھا، اور یہی قافلے اسے یمن کے ساحل پر پہنچانے کا ذریعہ بنتے تھے۔ اس وقت نہر سویز بھی نہیں بنی تھی، اور راس امید والا راستہ بھی دریافت نہیں ہوا تھا جو واسکو ڈے گاما نے 1498 میں تلاش کیا۔ چنانچہ یہ شاہراہ اس زمانے میں مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی رابطے کا واحد ذریعہ تھی۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک بن والے بھی ظالم تھے۔ اصحاب الایکہ سے مراد اہل مدین ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، مگر یہاں اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، تو ان سے بھی ہم نے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں بھی کھلے راستے پر واقع تھیں۔ اس سے مراد وہی تجارتی شاہراہ ہے جس کا ذکر ابھی ہوا ہے۔ یہ اصحاب ہجر کے مساکن سے بھی ہو کر گزرتی تھی، جبکہ اہل مدین کی آبادیاں اور قوم لوط کی بستیاں بھی اسی شاہراہ پر واقع تھیں۔